بابا اسے سمجھائیں کہ خاندان کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیرے. بیٹا میں نے اسے بہت سمجھایا. وہ اتنی سرکش اور بدزن ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے اس سے خوف سا آنے لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ بھسم کر دینے کے در پہ ہو. میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ مجھے لے کے چلو اس کے پاس. ارے میں سمجھاؤں گی اسے اچھی طرح. نیک بخت، جب اس نے میری نہیں مانی تو کسی کی بھی نہیں سنیں گے. معاف کیجیے گا بابا، اصل میں تو آپ ہی کی شے پر اتنا اچھل رہی ہے. ہاسٹل چلی گئی تھی تو اکیلے پڑے رہنے دیا ہوتا، 2-4 دن میں ہی تارے نظر آ گئے ہوتے. لیکن اگر آپ اس کے پاس روزانہ جائیں گے، اس کی دل جوئی کریں گے، تو یہ سمجھے گی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. کاش میں اس کا باپ نہ ہوتا، اور اگر اللہ نے مجھے اس کا باپ بنا ہی دیا تھا تو کاش میں بے حس ہوتا. بابا ابھی تو وہ کٹہرے میں جا کر کھڑی ہوئی ہے. چھوٹی سی خبر چھپی ہے کہ جلیس بلڈرز کے جلیس الحسن صاحب کی اہلیہ موصوفہ نے اپنے شوہر کے خلاف بیک وقت 2 مقدمات دائر کر دیے. 2-4 پیشیوں کے بعد جب قصہ ہوا پکڑے گا تو اخباروں میں تصویریں چھپنا شروع ہو جائیں گی، گلی گلی رسوا ہو جائے گی خاندان کی عزت. ہے بیٹا، ویسے تو تم منہ سیے بیٹھے رہتے ہو، یا اس وقت ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے تو ہولا کے رکھ دیا تم نے. امی یوں سمجھے اب تو پانی سر سے جیسے گزر گیا. دیکھیں، جب تک انیکا رحمان کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا تھا تب تک اور بات تھی، لیکن جب سے الفت بیگم اس میں انوالو ہوئی ہیں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. پریشان نہ ہوں جلیس صاحب، ایسی کوئی بات نہیں. ایوری تھنگ ول بی انڈر کنٹرول. بیرسٹر صاحب، میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ ابھی تک تو یہی پرابلم تھی کہ الاٹیز کو کس طرح سے فیس کیا جائے گا، ان سے کیسے نپٹیں گے، ہماری ساکھ کیوں کر بچ سکتی ہے. لیکن اس نئے ڈسپیوٹ کی وجہ سے تو ہماری پوزیشن مزید امبیرسنگ ہو جائے گی، اور اتنے سالوں کی بنائی ہوئی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور ہمارے حریفوں کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور آخر میں ہوگا یہ کہ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے. اب آپ خود بتائیے کہ ان ساری الجھنوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ صاحب، بہت بری طرح 2 خواتین کے درمیان پھنس گئے ہیں. آپ نہیں بلکہ ہم. لیکن ون تھنگ آئی ایم شیور اباؤٹ کہ انیکا رحمان کی بیکنگ بیگم صاحبہ کو ملی ہوئی ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا اور مہنگا وکیل ہائر نہیں کر سکتی تھی، اور اتنے زون کے ساتھ بھی وہ کورٹ میں نہیں آ سکتی تھی. بہرحال اب تو جوں توں فیس کرنا ہے. ایک دیوانی مقدمے کی پیشی تو ہم بھگت ہی چکے. اب آئندہ ہفتے دوسری عدالت میں پیشی کے لیے تیار رہیے. یس انیکا. جی میڈم. خیریت تو ہے؟ آج آپ آفس کیوں نہیں آئے؟ میڈم، میں نے فون کر کے اپنے نہ آنے کی وجہ تو بتا دی تھی. میں نے کب کہا کہ آپ نے اطلاع نہیں دی تھی؟ بہرحال آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، فوراً پہنچیے. ٹھیک ہے میڈم. ڈپریشن کی وجہ؟ میں اس خیال سے شرمندہ ہوتا رہا کہ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر ڈالی. شاید مجھے ایسی بات کرنا نہیں چاہیے تھی. سہیل صاحب، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم ہجوم میں نہیں بلکہ اپنے دل کی فصیل کے بیچ بیٹھ کر گزارنا چاہتے ہیں. آپ نے مجھے جیسے دیکھا آپ نے سمجھا ہوگا کہ میں ہمیشہ سے ایسی ہوں. نہیں، ہر کامیابی اور عروج کے پیچھے ایک نظر نہ آنے والی ریاضت اور مشقت پوشیدہ ہوتی ہے. ایک شخص تھا جو مجھے کچھ سے کچھ بنا گیا. میں بے زر تھی اور وہ زردار. اسٹیٹس کی دیوار ہمارے بیچ حائل ہو گئی اور وہ اتنا کم ہمت نکلا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر یہ نہ کہہ سکا کہ اس لڑکی کو میں نے زبان دے رکھی ہے. یہ شاید آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی غریب لڑکی کس
किसी अमीर नौजवान के स्टेटस तक पहुंचने के लिए दीवाना पार डट गई।